جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میری کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی اے ٹی سی اسلام آباد میں ایڈوکیٹ ہیں طلعت رضوان سیال سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کام کس طرح چل رہا ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی یہ چونکہ خان صاحب کی کال تھی اور اس میں کوئی لیڈرشپ یا اس طرح کر کے کوئی بھی انوالو نہیں تھی، تو اس میں دیکھیں لوگ جو تھے اپنے گھروں سے فیملیز آئی تھیں، اور صرف اسلام آباد سے نہیں، لاہور سے، کراچی سندھ سے، اس کے علاوہ بہاول پور، پورے پاکستان سے، بلوچستان سے، ہر جگہ سے، صرف خواتین ہی، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، ان کی پوری فیملیز یہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے میکسیمم پارٹیسپیشن کی، اور وہ سب اتنے ایکسائٹیڈ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی ہمارے خان کی آواز ہے، اور ہم لوگ کسی صورت بھی جو ہے نا ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بہت زیادہ مشکلات تھیں، آپ بھی جانتے ہیں پورا پاکستان ایک کنٹینرز کا سٹی بنا ہوا تھا، اور اسلام آباد کی تو بہت ہی ورس کنڈیشن تھی، لیکن پھر بھی خواتین کی بہت بڑی تعداد اتنی مشکلات ہرڈلز کے باوجود وہ جو تھے ڈی چوک پہ وہاں پہ پہنچی تھی۔ جس وقت وہ لوگ ڈی چوک پہنچے تو ان پہ بہت زیادہ شیلنگ تھی، ٹیئر گیس، آپ کے سامنے حالات تھے سارے، لیکن اس کے باوجود وہ خواتین جو تھی وہاں پہ ڈٹی رہیں، وہاں پہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور بہت بہادری کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ خواتین تھی، وہ وہاں سے اریسٹ اب تو کہیں گے چونکہ ان کی بیل ہو گئی ہے، تو اس وقت انہیں ابڈکٹ کر لیا گیا۔ وہ اپروکسیمیٹلی 9 خواتین تھیں، ان کے ساتھ جو خان صاحب کی 2 بہنیں ہیں، علیمہ آپا اور ان کی سسٹر، وہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا، اور وہ لوگ تو ابھی بھی پولیس اسٹیشن میں ہیں، آج بھی ان کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ ہو گیا ہے۔ باقی جو دو سلاٹس میں خواتین کو پکڑا گیا تھا، جو پہلے والی سلاٹ تھی اس میں 9 خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو تھی نیکسٹ ڈے میں پھر 9 خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب جو پہلے والی خواتین تھی 9 والی جو تھی، ان کی بیل پیٹیشن موو کی گئی، تو اس میں ہماری آئی ایل ایف ٹیم جو تھی وہ تمام تھی۔ اس میں پھر انہوں نے ہماری جو تھی ایک دن کے بعد، مطلب کہ ایک دن کا گیپ دینے کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے کے لیے ہیئرنگ کے لیے رکھا، اور اس میں پھر یہ تھا کہ تمام ہماری جو خواتین تھی 9، ان سب کو بیل مل گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ سلاٹ تھی وہ میں نے اس سے نیکسٹ ڈے چونکہ اریسٹ ہوئی تھی، تو اس سے جب جوڈیشل ہوئی تو فوراً ہی ان کی بھی میں نے بیل موو کر دی۔ اب ان کی بیل کا یہ ہوا تھا کہ اس میں مجھے پتا چلا تھا کہ 2 خواتین وہ تھیں کہ ان کے بچے ان کے ہسبینڈس کو بھی لے گئے تھے، دونوں خواتین کے ہسبینڈ کو لے گئے تھے، اور ساتھ میں ان کا بچے جو تھے وہ ایک کا پتا چلا بہت چھوٹا 1.5 ایئر کا، اور ان کے پاس گھر میں کوئی دیکھنے والا ان کو کوئی نہیں تھا۔ وہ 2 خواتین تھی، اس کے علاوہ ہماری بزرگ خواتین تھی جن کی 80 ایئرز ایج تھی، کسی کی 70 ایئرس تھی۔ تو اس پہ پھر میں نے جا کے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر دیکھیں پلیز، یہ خواتین ہے، چلیں پروٹیسٹ کرنا تو ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اس میں آئی ہیں، اب 80 سال کی خاتون ہے، یا یہ لوگ کیا کریں، کر سکتی ہیں، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے ان پہ 780 لگا دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ایک دن کے گیپ کے ساتھ انہوں نے کہا یہ پرسوں ہیئرنگ کے لیے ہے، تو میں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی۔ اس وقت انہوں نے کہا نہیں سسٹر، آپ کو پتا ہم بہت زیادہ برڈنائز ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیٹ سی کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، تو اس کے بعد پھر جب میں نیکسٹ ڈے گئی تو ہماری جو 9 لیڈیز کی جب بیل ہو گئی، تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جج صاحب نے مجھے بلایا، مجھے کہتی ہے اچھا چلیں جی سسٹر، کیا آپ یاد کریں گے آپ کے جو ریمیننگ جو 9 خواتین ہیں نا، ان کو بھی بیل جو ہے وہ میں گرانٹ کر دیتا ہوں، تو یہ ہے کہ ان کی اتنی 30,000 یہ شورٹی وغیرہ سبمٹ کرائیں۔ اب چونکہ ان کی بیل آج کے لیے فکس تھی، لیکن جج صاحب نے کل ہی ان 9 خواتین کو بیل جو تھی وہ دے دی۔ پھر ہم نے ان کے گھر والوں سے جو تھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ ہمارے ساتھ آگے، کچھ نہیں آئے۔ پھر ہمارے پارٹی چیئرمین جو بیرسٹر صاحب ہیں ان سے بات ہوئی، چونکہ شورٹی سبمٹ کرانی تھی، انہوں نے پھر سینٹرل آفس کی طرف سے وہاں سے انہوں نے ان کے لیے جو شورٹی کے پیسے بھجوائے، اور پھر ہماری ٹیم ہم لوگوں نے وہاں پہ کام کیا، روپکار ایشو کروایا، اور ان جو 9 خواتین تھیں ان کو جہلم لے گئے تھے۔ اب اس سے پہلے اڈیالہ، اور پھر اڈیالہ سے پھر وہ ایک ہوتا ہے لیٹر ایشو کرتے ہیں جہاں روپکار، اور اس کے بعد وہ لے کے گئے وہاں پہ جہلم، اور جہلم سے پھر وہ رات 3 بجے ریلیز ہوئی ہیں ہماری تمام خواتین، اور اس کے بعد بخیریت سب ماشاءاللہ اپنے گھروں میں پہنچ گئی ہیں۔ تو اب کوئی بھی ہماری خاتون جو ہے وہ پولیس اسٹیشن یا جیل میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، سوائے علیمہ آپا اور ان کی سسٹر کے، جن کا انفارچونیٹلی آج 2 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ ہو گیا ہے۔ اچھا، علیمہ آپا کی طرف آنے سے پہلے مجھے یہ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب یہ جج کے سامنے کیس جاتا ہے کہ آپ نے خواتین کو پکڑا اور خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں، تو جج کو کیا دیکھتا ہے؟ یہ جب ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں 1 دن کا یا 2 دن کا، وہ کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں جج صاحب؟ یا کیا ان کو یہ جو ہوتا ہے پروسیکیوٹر، کیا کیا اس کی پٹیشن ہے؟ کیوں ان کو نظر نہیں آتا کہ خواتین ہیں، انہوں نے کتنا کا مار لیا ہوگا کسی کو، کون سی بندوق چلائی ہوگی انہوں نے؟
تو वो क्या जज के दिमाग में चल रहा था कुछ उसका मुझे मैं जरा अंदर का कोर्ट का मुझे बताएं जरा ताकि लोग सुनने वालों को उसकी ज्यादा समझ आएगी कि अंदर क्या चल रहा होता है। देखिए जी, जिस वक़्त कोर्ट में कोई भी किसी को भी लेके आते हैं ना, लाइक वो 302 का भी कोई मुल्ज़िम होता है, उसको लेके आते हैं, वो ख़ातून हो या मर्द हो, ला सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो जज साहब के सामने जब लेके आते हैं, तो उस वक़्त जो है ना, वो एक कागज़ का टुकड़ा, एक फैब्रिकेटेड इस तरह की एफआईआर होती है, फ़िज़ूल किस्म की, जैसे कि इन्होंने ये बना दी है, जैसे कि अलीमा आपा उनकी एफआईआर में जी वो दहशतगर्द हैं, उनके पास फलाँ चीज़ें थी, वो उस इस तरह करके मतलब इस तरह आप लोगों ने वो सारा सुना है, वो जी इंतशार फैला रही थी, फलाँ जी जी कर रही जी थी और वो किस तरह का इंतशार फैलाती हैं वो सबको पता है। इसी तरह हमारी ख़वातीन के लिए भी था कि वो जी उन्होंने और फिर पता नहीं किसी पे पिस्टल भी डाल दिए, किसी पे कुछ डाल दिया। अब जब जज साहब के सामने आता है ना, तो जज साहब के सामने वो सेक्शंस आते हैं जो उसके अंदर है। तो उस एफआईआर जो हमारे वाली ख़वातीन थी उनके अंदर 780 लगाया हुआ था जो कि दहशतगर्दी में आता है। वो बेचारी दहशतगर्द तो नहीं है ना, वो तो सादी-सी घरेलू ख़वातीन है कि जो जिन्हें ये पता है कि हम लोग जी आज़ादी की खातिर निकले हैं, मुल्क की खातिर निकले हैं और सबसे बढ़ के ये कि हम अपने कायद की आवाज़ पे निकले हैं कि खान साहब की कॉल है और खान साहब हक के साथ हैं, खान साहब सच के साथ हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। तो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वो सब लोग वहाँ पे आए और देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हम लोग पुरअमन एहतजाज करें। हमारा हमारा ये फंडामेंटल राइट है, इस हक को हमसे छीन नहीं सकते हैं। जी देखिए जब टीचर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं ना, टीचर्स हैं वो भी सड़कों पे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं रोड पे, हम लॉयर्स हैं हम भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली पहले इस तरह बहुत कम होता है, इस दफ़ा तो हम लॉयर्स हमने पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की। ये जो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं उस पे देखिए ये भी हमारा हक है। क्योंकि हम लोग एज बीइंग अ लॉयर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम जो है कानून की आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। लेकिन हमारे लॉयर्स पे भी इन लोगों ने क्या किया है कि सब पे 780 ये लगा दिया और उसके साथ-साथ 100 जो थे नामालूम लॉयर्स जो हैं वो भी उसके अंदर ऐड कर दिए गए। तो ये देखिए ये बड़ी एक अनफॉर्च्यूनेट, पैथेटिक और इस तरह की सिचुएशन है इस वक़्त पाकिस्तान में कि जो कोई भी अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहता है तो उस वक़्त उसको बहुत से मुकदमात और वो भी दहशतगर्दी के मुकदमात उनका सामना करना पड़ रहा है। अच्छा मुझे ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं तुझसे इसी चीज़ को और एलैबोरेट करना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए कि क्या जज अगर जो है उसको नज़र नहीं आ रहा है कि ये खातून उसने सिर्फ अपने सामने पड़ा हुआ पेपर ही पढ़ना है कि उसने अपना ब्रेन भी यूज़ करने की उसकी है इजाज़त उसको उसको कानून गुंजाइश देता है सोचने समझने की भी कि सिर्फ उसने पेपर देखना है कह दिया जी कि ये जी ज़ुबैदा खातून है ये दहशतगर्द है अब उसने उसी को देखना कि उस खातून को देखना भी है कि यार वाकई दहशतगर्द है कि ये सारा ड्रामा हुआ है को है को उसके पास प्रोविजन जज के पास इतनी आज़ादी सोचने की? देखिए जी, ये तो जिस वक़्त किसी को भी किसी कोर्ट में पेश किया जाता है ना, तो उस वक़्त तक तो ये साबित नहीं होता कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया। वो तो ट्रायल की बातें होती हैं ना, जैसे अभी हमारी ख़वातीन थी, उनको जज साहब के सामने लेके गए थे, तो हम लोग बेल के लिए गए थे और उसके लिए कोई श्योरिटी होती है जो हम सबमिट करा देते हैं कि हमें ये जो बेल है हमें आज़ादी चाहिए, हमें बेल चाहिए और उसके बाद जब ट्रायल होगा, उसमें कन्विक्शन होगी कि वो ट्रायल में एविडेंस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि इन्होंने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं किया। बिफोर टाइम जो है ना, इस तरह का कोई भी जो है ना, वो ऑर्डर जो है वो जज साहब नहीं पास करते और ना कर सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि बेल जो है वो मिल जाती है। जैसा कि हमारी तमाम ख़वातीन हैं वो हाँ, वहाँ पे गई हैं, तो आज़ादी किसी की भी है ना, उससे उनको महरूम नहीं किया जा सकता। तो उन जितनी भी ख़वातीन थी, उनको जज साहब की ये फ़ेवर है कि उन्होंने वो तमाम ख़वातीन थी, उनको ये बेल दे दी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये जो प्रोटेस्ट में ख़वातीन आई थी ज़ाहिरा अपनी अपनी मदद आपके तहत आई हैं, इनका वहाँ पे रहने का, खाने-पीने का, फैमिली का, इसका कोई पार्टी पे लेवल पे इंतज़ाम हुआ है या इन्होंने अपने तौर पे खुद किया या आपने कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, ये किस तरह उनकी हेल्प का प्रोसीजर चला? जी हम लोग जैसे दूसरी पार्टीज़ के बारे में पीएमएलएन के लिए बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम दूसरी पार्टीज़ हैं उनके बारे में सुनते हैं जी 5,000 दे के लाए हैं, 10,000, 2,000 इवन ₹1000 पे लोगों को लेके आए हैं। माज़रत के साथ अगर वो सुन रहे हैं लेकिन ये हम देखें मीडिया ये और ये फैक्ट्स भी है मेबी। लेकिन पीटीआई एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके अंदर खान साहब की एक आवाज़ पे ना लोग परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, पैदल चलने की, गर्मी की, सर्दी की, बारिश की, तूफ़ान की, लोग अपने घरों से निकलते हैं
وہ پرواہ نہیں کرتے ہمارا کہاں سے ہم لوگ پیسہ خرچ کریں گے، کہاں سے ہمیں کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. لوگ بے شک کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ تمام لوگ جو ہے نا خان کی آواز پہ جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں، اور جہاں خان کی کہتے ہیں وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے خان ایک سچا لیڈر ہے. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، انہوں نے وہاں پہ رہ کے دیکھیں ابھی تک وہ حق کے ساتھ اپنی جو ان کے شروع سے سٹانس تھے اسی سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے. وہ اپنے دیکھیں ان کا جیل میں رہنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے. جتنے بھی ان پہ کیسز تھے سارے کے سارے وہ جی عدت کیس جو کہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جس کے لیے ہم لوگ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ خواتین کی بھی تذلیل ہے کہ اگر ہم اس کیس کو ڈسکس کریں تو اس کیس میں بھی خان صاحب کو رہا کر دیا گیا. کبھی سائفر لے کے آئے وہ چلتا رہا اس میں بھی، اور ابھی بھی جتنے کیسز ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. ایکچوئل میں دیکھا جائے تو خان صاحب نے تو نہ تو خان صاحب دہشت گرد ہے نہ کچھ، اور ابھی خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی باہر سے جی وہ ایک جو کانسٹیبل ہے، ہمیں بہت افسوس ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، شاید شیلنگ کی، ان کی ایج زیادہ تھی شیلنگ کی وجہ سے، اور ان کے بیٹے کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ شیلنگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے انہیل کر لیا. لیکن اس پہ بھی جو ہے نا خان صاحب پہ 2-3 انہوں نے جو ہے نا وہ دہشت گردی کے جو مقدمات ہے اس میں بھی انہوں نے ان پہ ڈال دیے ہیں، دہشت اچھا گردی کے بھی، اور اس کے علاوہ انہیں 302 میں بھی انہیں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. ہاں جی، ابھی تو کسی کی گھر کی پائپ بھی خراب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، انہوں نے عمران خان نے کیا ہوگا. اچھا علیمہ آپا کی طرف آ جائیں، دونوں بہنوں کی طرف. یہ ان کے کیس کی اب کیا سچویشن ہے علیمہ آپا جو خان صاحب کی سسٹر جی 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 علیمہ آپا نے آج جی آج علیمہ آپا نے خود روسٹرم میں آ کے انہوں نے کہا جج صاحب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں 144 میں وہاں پہ 144 ہے جی بالکل میں جانتی ہوں 144 امپوز کیا گیا تھا سیکشن، اور وہاں پہ میں اور میری سسٹر ہم دونوں ہی کھڑے تھے، ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، اور ہم سے کئی گز فاصلے پہ وہاں پہ باڑ لگی ہوئی تھی. اور پھر 144 تو ہم پہ ویسے ہی نہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ 2 خواتین تھی وہاں پہ. اور پھر یہ لوگ آئے ہیں اور ہمیں وہاں سے پکڑ کے لے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی لا تو اب ہمیں بھی آ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس طرح ہمیں جو ہے نا ہمارے فون ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہمیں پاسورڈ دیں، تو پاسورڈ نہیں دیں گے، بھلے ہمیں یہ 1 مہینے کے لیے رکھیں، اس لیے کہ دیکھیں فون جو ہوتا ہے پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کی فیملیز کی پکچرز ہوتی ہیں، اپنے میسیجز، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ فون کی انہوں نے کہا بھلے آپ مجھے 1 ماہ رکھیں لیکن میں فون نہیں دوں گی. تو اس کے بعد پھر جو تھا نا آج ہمارے بیرسٹر وہ سلمان صاحب، ہمارے اور بھی لائرز تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، اشتیاق صاحب تھے، کافی لوگ تھے، سب نے اس پہ آرگیومنٹ، سب نے اپنے اپنے جو بھی ان کے تھے آرگیومنٹس تھے سب نے کیے، کچھ نہ کچھ کہا، لیکن کافی دیر تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. بالآخر آئی تھنک دیٹ واز ڈیسائیڈڈ جو کہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا کہ 2 دن کا جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ ہوگا. ان کا شاید یہ خیال ہے، وہ ڈرتے ہیں دونوں خواتین سے کہ اگر آج ان کو جوڈیشل کر کے ان کی کل بیل ہو جائے گی تو یہ شاید وہ جو شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دونوں خواتین ہیں وہاں پہ اس کانفرنس میں رکوانے کے لیے کچھ اہم کردار ادا کر دیں گی، یا شاید ان کے کہنے پہ پورے پاکستان میں کوئی انتشار پھیل جائے گا، یا یہ باہر نکل کے پتہ نہیں کیا کر دیں گی، کیا ظلم ڈھا دیں گی. تو اس وجہ سے ان دونوں جو ہے نا وہ بہت سادہ سی گھریلو خواتین ہیں، پولیٹیکلی تو نہ تو ان کا کوئی ڈیزگنیشن ہے، نہ کوئی اس طرح کر کے وہ کبھی ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے. دیکھیں بے شک. اگر ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی ہوتی تو جس وقت ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا. آپ دیکھیں کسی منسٹری میں کہیں پہ بھی ان کی کہیں پہ انٹرفیئرنس شو ہو، کچھ بھی ایسا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، آن دا ریکارڈ ہے ساری چیزیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں کوشچن جو آپ کو کر رہا ہوں اس میں میری بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ ہم چونکہ باہر رہتے ہیں، اوورسیز میں ہیں، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میں نے اس لیے خواتین کا کہا تھا کہ خواتین کی ہیلپ کا میں اس لیے پوچھا. ابھی میں اگلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ آپ کو کوئی فنڈنگ کی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ ظاہر اب آپ نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، وکالت آپ کا پیشہ ہے، اب آپ سارا دن اگر یہی کیس لڑتے رہیں گے تو گھر کہاں سے چلے گا؟ یہ چیزیں کیسی ہوں گی؟ تو آپ کو یقیناً ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اسٹریس، بہت ساری چیزیں ہوں گی. کیونکہ ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ موبلائزیشن اگر آپ نے گھر سے بھی اگر آپ بس پہ بھی آئیں تو اس کا بھی کرایہ لگتا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آنے ہیں. تو آپ کو یہ سارا پروسیس کرتے ہوئے آئی ایل ایف کے ساتھ کرتے ہوئے فائنینشلی کیا پوزیشن ہے آپ کی پوری ایز اے ٹیم؟ آپ کی انڈیویجولی نہیں، اب ایز اے ٹیم آپ لوگوں کی.
جی دیکھیں ایز اے ٹیم ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، اشتیاق صاحب ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے شاداب جعفری صاحب چیف آرگنائزر ہیں، اور پھر ہماری ہر پورے پاکستان میں ہر ریجن پہ ہماری آئی ایل ایف کی ٹیمز ہیں اسی طرح نا. تو اب اس میں جہاں تک آئی ایل ایف کی ٹیم کی بات ہے تو جتنے بھی یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں نا یہ تمام فری کرتے ہیں، پرو بونو کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے ورکرز ہیں ان سے کوئی فی چارج نہیں کرتے ہیں. ویسے ہم ایک بیل کراتے ہیں تو ہماری فی لاکھ سے شاید 50,000 لاکھ اس سے اوپر ہی جاتی ہے، نیچے نہیں آتی نا. لیکن ان کے جو کیسز ہوتے ہیں، اور یہ تو ابھی دیکھیں نا اسلام آباد میں اپروکسیمیٹلی 21 FIRs ہیں اور بہت زیادہ سنا ہے 3000 تک لوگ ہیں، لیکن اس میں ہم کسی سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیں گے، ایون فوٹو کاپی کی مد میں بھی. ہاں جو شورٹی ہے وہ ہمارے سینٹرل آفس کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ہیں یا کوئی ادھر ادھر سے ہیلپ کر کے، تو شورٹی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو ہے نا وہ وہاں پہ سبمٹ کرا دیں. وہ شورٹی وہ ہوتی ہے جو گارنٹی کے طور پہ دی جاتی ہے، اور پھر یہ وہ ریفنڈ کروا لیتے ہیں، وہ لوگ واپس مل جاتی ہے جس وقت کیس ختم ہوتا ہے. لیکن یہ سو پھر ہم میں لوگ کوئی والنٹیئر بیسس پہ یہ سارا کر رہے ہیں. ہاں لیکن آپ نے کوئی ایسا کوئی سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ بہرحال جب آپ کسی کو چارج نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے فیسیں نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کیسز نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ دن میں اپنے 2 کیسز فار ایگزامپل کرتے ہیں تو ابھی آپ تو ایک بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا پریشر اتنا ہزاروں بندہ جب پکڑا جائے گا کسی بھی شہر میں تو آپ کا اپنا کام تو پیچھے رہ جائے گا. تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا آپ کی طرف سے یا آئی ایل ایف کی طرف سے یا پی ٹی آئی سینٹر کی طرف سے کہ جس سے فنڈنگ کوئی آئی ہو آپ کو؟ کیونکہ یہاں پہ فنڈنگ کی مہم سٹارٹ ہو رہی ہے کچھ دنوں میں. تو میں یہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ سجیشن ان کے آگے رکھی جائے کہ اس مد میں بھی تھوڑا سا فنڈ کیا جائے. کوئی ہے کوئی ایسی کوئی سجیشن آن دا ٹیبل؟ کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. جی دیکھیں ہم لوگ جیسے اس میں وہی کرتا ہے جو والنٹیئر کرنا چاہتا ہے، یا جسے پارٹی سے یا خان صاحب سے محبت ہے. خان صاحب کی محبت میں تو پھر یہ بہت چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں نا. تو میرے خیال میں ابھی تو ہمارے سارے لوگ جو ہیں نا والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہمارے کسی جو بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم والنٹیئر بیسس پہ کریں گے. کسی نے کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے. سو اسی وجہ سے ایسا کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا کہ جس کے اندر کوئی فنڈنگ یا اس طرح کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس وقت پارٹی کے اوپر بہت مشکل حالات ہیں. ہمارا جو آفس پی ٹی آئی کا سینٹرل ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس کو بھی آپ کو پتہ ہے اس پہ ایف آئی اے نے ریڈ کیا تھا، وہ بند ہو گیا تھا، اس کو سیل کر دیا تھا. ابھی وہ ڈی سیل ہوا ہے لیکن ابھی تک این او سی نہیں ملا اس کو، مطلب اوپن ابھی ویسے نہیں کیا گیا، پراپرلی ورکنگ میں نہیں ہے. اسی طرح کے پی کے ہاؤس آج ڈی سیل کرنے کے اس کے تو آرڈر ہو گئے ہیں. سو ہمارے پاس ابھی ایسے ہم لوگ اس طریقے سے جیسے پہلے ورکنگ ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہا. ہمارے اوپر بہت زیادہ سختی ہے کہ اگر آفس میں کوئی جاتا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. کوئی ویسے اگر ایون لائرز کا ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہیں ان کو رات ابڈکٹ کر لیا گیا. آج ان کی بھی کیا تھا، ان کی ہیبیس کارپس جو ہے جیسے سامر فاروق صاحب کے پاس آج وہ کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے. سو ان کے لیے بھی آئی جی صاحب سے، اور ادھر آج ایف آئی آر بھی ویسے تو ہو گئی ہے تو ان سب کو جو ہے بلایا گیا اور ان سے جواب مانگا گیا ہے. مطلب ابھی لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہے کہ ہم خود بھی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ابھی لاسٹ ٹائم جیسے میں سنڈے کو اپنے گھر سے باہر گئی تھی تو میں اپنے بچوں سے یہ کہہ کے گئی تھی کہ بچوں یہ آنٹی شمیم ہے، یہ ان کا نمبر ہے، تو اگر ان کیس میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں جا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کو لے کے آ رہے تھے، تو میں نے کہا ان کیس ہم نہیں آئیں گے تو آپ ان کو فون کر لیجیے گا. اب جب ہم لوگ واپس آئے تو پتا چلا وہی ابڈکٹ ہو گئی ہیں. سو اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہم لوگ ہر وقت انسرٹینٹی کی سچویشن میں رہتے ہیں کہ کس وقت کس کو اٹھا لیا جائے. جیسے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو لے گئے تھے لیکن پھر آفٹر 16 آورز ہمیں چھوڑ دیا تھا انہوں نے، مہربانی ان کی. نہیں یہ جو آپ جو سچویشن آپ بتا رہی ہیں یہ تو بہت زیادہ خطرناک قسم کی سچویشن ہے. یہ تو انپریزیڈنٹڈ، کبھی سننے میں دیکھنے میں نہیں آیا. مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو میرے فادر پی ٹی آئی میں تھے تو ان کے اوپر چھاپا پڑتا تھا تو لوگ ان کو پوچھنے آتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری والدہ کو ہمیں کبھی اس طرح نہیں اٹھا کے لے کے گئے یا جو کچھ اب سننے میں آ رہا ہے یا چیزیں. اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا پولیٹیکل چیزوں کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے، خان صاحب کے کیسز کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیگلی خان صاحب کو کتنے دیر اندر رکھا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب لیگلی ہاں جی لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ایسے تو آپ دھکے میں تو جتنا مرضی رکھ لیں، لیگل پوائنٹ آف ویو سے خان صاحب کو کتنا لٹکایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی اگر لیگلی بات کریں تو لیگلی تو پھر عدت کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہماری ہسٹری میں ایسا کچھ ہے کہیں پہ عدت کیس کے لیے تو پھر
پھر تو وہ تھا ہی نہیں, اور اتنی دیر اس کو کر کے لٹکا کے ڈیلی ہیئرنگ کر کے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اسی طرح سائفر کیس آپ کے سامنے ہے, اور بہت سے کیسز سارے اسی طریقے سے, ان کا بھی یہی حال, اور ابھی جو چل رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا. یہ سارے دیکھیں, یہ لیگلی تو یہ بنتا ہی نہیں ہے نا, نہ تو خان صاحب نے کرپشن کی ہے, نہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے, نہ کوئی وہ سب, لیکن یہ سارے جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹم. تو پولیٹیکلی یہی ہے کہ جب خان صاحب مان جائیں گے تو اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ ابھی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب وہ لوگ بھی پریشان ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب تو سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ ان کو خان صاحب کی ضرورت ہوتی ہے کہ 7 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ ان کو روکیں, اپنے لوگوں کو, ان سے کہیں کہ جلسہ نہ کریں, آگے ڈیٹ لے جائیں. مطلب وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں, تو اتنے خوفزدہ ہیں تو پھر خان صاحب سے معافی مانگ لیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, تاکہ ملک میں یہ جو ایک انسرٹن سی سچویشن ہے اس سب کو ختم کیا جائے اور اس کو ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے. اس سچویشن سے ہم لوگ باہر نکلیں, اپنے لوگوں کو بھی نکالیں, اپنے ملک کو بھی نکالیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, اپنے ملک کو بھی اس ان حالات سے ہمیں نکالنا پڑے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں کوئی فردر پروٹیسٹ کی صورتحال ہے کہ ابھی وہاں سے کلیئر ہو گیا سارا کچھ؟ ابھی چونکہ کانفرنس کی وجہ سے میرے خیال میں 14, 15, 16 کچھ چھٹیاں میں نے سنا ہے, وہ چھٹیاں آ رہی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروٹیسٹ کا بھی کوئی اسکیجول تو آیا ہوا ہے. تو ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ کون سی ہیں, لیکن ہے کوئی اسکیجول ہے ڈفرینٹ شہروں میں کہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہم پروٹیسٹ کریں, تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے اگر جب کال ہوگی تو اس پہ پھر لوگ نکلیں گے. ایون انہوں نے ابھی تک ساری جیل, جو اڈیالہ جیل بھر گئی ہے, اس کے بعد جہلم جیل بھی بھر گئی ہے, اور دوسری جیل اٹک بھی بھر گئی ہے, تو کتنی جیلیں بھریں گے اپنی ریاست جو ہے اپنی عوام کے اوپر اگر کب تک ظلم ڈھاتی رہے گی, لیکن لوگ باز اب نہیں آئیں گے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے, یہ جو علی امین گنڈا پور والا ایپیسوڈ ہوا, پھر بہت سی چیزیں, اور آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ اس میں کوآرڈینیشن کیوں نظر نہیں آ رہی, ان کی باتوں میں, چیزوں میں کوآرڈینیشن نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ ایک دفعہ ایک مراد سعید کی ٹویٹ آئی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی وہاں پہ رکنا ہے, اور علی امین واپس آ گئے. ان چیزوں کو یہ کلیریفائی کیوں نہیں کر پا رہی ہماری قیادت, جو ایک سینٹر پوائنٹ پہ کیوں نہیں یہ چیزیں لے کے جا رہے؟ ابھی علی امین نے جو تھا وہ جو ٹی ٹی پی والا ایشو تھا اس پہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دی, اسد کیسر نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی. یہ کیوں ایک چیز پہ ہم کیوں نہیں ہو پا رہے, کیوں, کہاں فقدان کہاں پہ ہے؟ آفس نہ ہونے کا مسئلہ ہے, یا آپس میں یہ کیا چکر ہے؟ ایک پوائنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں یہاں پہ. جی ایکچولی آج پہلے تو چلے تھوڑا سا وہ چل رہی تھی یہ ساری باتیں, لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ ابھی جو ہے ریسنٹلی پتہ چلا ہے, ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور میرے خیال میں آج اپوزیشن کے ساتھ بھی کچھ میٹنگز چل رہی ہیں. علی امین گنڈا پور کی فیصل کریم کنڈی, ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. کل ہمارا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ ادھر بھی مطلب کوآرڈینیشنز اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اس کو اسٹریم لائن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اب ہماری جو پی ٹی آئی تو خیر پہلے سے ہی چاہتی ہے, اب دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بیٹھ کے کوآرڈینیشن سے اور آپس میں جو ہے مل کے اسی سے ہی جو ہے نا کچھ حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. اور اپنے ملک کو دیکھیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ملک کو بچانے کے لیے اگر ان سب کو جو ہے آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, مذاکرات کریں, اور یہی اس کا بہتر حل ہے, تو کسی سلوشن کی طرف انہیں جانا چاہیے. اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو مشکلات کی طرف مت دھکیلیں. آپ کے سامنے ہی ساری سچویشن ہے, لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے, جس وقت ڈی چوک میں یہ اپنی ہی دیکھیں لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس, شیلنگ, ربر کی گولیاں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ زخمی ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا, انٹرنیشنل لیول پہ جب وہاں میڈیا پہ ہماری نیوز چل رہی ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں, اس صورتحال میں کوئی بھی وہاں سے آ کے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے گا؟ کوئی یہاں پہ ایون ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں ٹورزم ہے بہت زیادہ, تو یہاں پہ تو کوئی ٹورزم کے لیے نہیں آئے گا. وہ کہیں گے کہ یہاں کی تو اپنے اتنے کنٹینرز ہے کہ ہمارے اپنے لیے ہم لوگ اپنے گھروں میں اسٹک ہو جاتے ہیں, ہم آفیسز میں نہیں جا سکتے, تو وہ لوگ یہاں پہ کیا ٹورزم کریں گے؟ مطلب ہم ملک کی پروگرس کے لیے, ملک کو آگے لے جانے کے لیے, ترقی کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہاں, ہم اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں.
ہماری کیا ہے اسٹریٹجی، کیا ہے ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے نا کہ بس یہ ہر وقت کون سے ڈیلی یہی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ اب کون سا جو نئی جو ہے تحریک کون سی ہوگی، پی ٹی آئی کو کس طریقے سے دبانا ہے، پی ٹی آئی کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، ان کے لوگوں کو اور کون سی ایف آئی آر میں ڈالنا ہے. اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیں نا، ہمیں کون سا انہوں نے ایکشن پلان دیا ہے، کون سا ہمیں انہوں نے ہماری اکانومی کو بہتر کیا ہے، کون سی ہمیں ایجوکیشن ریفارمز لا کے دے دی ہیں، کون سی ہمیں ہیلتھ ریفارمز لا کے دے دی ہیں. یہ اگر آئے تھے، انہیں بھی 2-3 سال ہونے والا ہے نا، تو یہ جب سے آئے تھے، ٹھیک ہے ہم لوگ بھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ اگر یہ ہمارے لیے انہوں نے ہمارے غریب ہمارے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے انہوں نے مہنگائی کم کی ہوتی، ہمیں سہولیات دی ہوتی، انہوں نے، ہم کہتے جی ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، یہ آئے ہیں، لوگ ان کے گن گاتے، لوگ ان کا نام لیتے، اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے زیادہ اچھے کوئی کام تو کیے ہوتے. اچھے نہ کرتے، کم از کم اسی حد تک رکھتے. آپ کے سامنے اکانومی ہر چیز انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے، عام بندے کی، انسان کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی ہے. تو مجھے بتائیں نا، ان حالات میں غریب لوگ کیا کریں؟ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، ہم عوام تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ کہ جو حالات انہوں نے کریٹ کر دی ہیں، جو چیزیں بنا دی ہیں، بہت سچویشن جو ہے نا، آپ کی باتوں سے میں جو ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں خبریں، لیکن بہرحال آپ کا آنے کا بہت شکریہ. میں جانے سے پہلے ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کو جو پرووک کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو، کے پی کے کو، یہ پرووک کرنے والی بات ہے، کسی بندے کو دھتکارنے والی بات ہے، کے پی کے ہاؤس پہ حملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گی؟ کیونکہ میرے ذاتی خدشات ہیں کہ ان چیزوں سے سوسائڈ بومبنگ ہوتی ہے، نفرت اس لیول پہ چلی جاتی ہے جو پھر آپ کے اختیار میں نہیں رہتی. پھر وہ عمران خان جیسا لیڈر بھی ہو تو وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا لوگوں کو ایک احساس، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کے پی کے ساتھ جو ہو، یہ ٹی ٹی پی کو ایک پوائنٹ ملتا ہے، دیکھیں جی آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، دیکھیں جی آپ کے ساتھ اس نے یہ کیا. اس چیز کو یہ کیونکہ بڑا ہاٹ اور برننگ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ اس کو، بلوچوں دیکھیے پشتونوں کے جی، یہ ساتھ جو جس ہو رہا طریقے سے، جی بالکل اسی طریقے سے ابھی بھی یہی ہوا، یہ پنجابی، یہ بلوچ، پشتون، یہ سارا کر کے، تو یہ اس طرح کی پینک سچویشن، جیسے کہ بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا اور اس کے حالات آپ کے سامنے، اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو اب بھی یہ جو ساری یہاں پہ پینک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، یہ اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طریقے سے یہ جو کرنے کی، انتشار پھیلانے کی، اور یہ سارا، یہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی انتشاری ٹولہ ہے، تو انتشار تو یہ لوگ خود جو ہے نا پھیلا رہے ہیں، صرف اپنی ایگو کے لیے، اپنی انا کی سیٹسفیکشن کے لیے. تو انہیں اس چیز سے ملک کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، عوام کا سوچیں، ریاست کا سوچیں. تو اگر یہ ان لوگوں کے لیے سوچیں، اور یہ جو پاکستان ایک ہے، اس میں دیکھیں خان صاحب جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی ہو، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کے پی کے یا پنجاب یا بلوچستان. انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا صوبوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کری، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان ہے اور ہم ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا. تو اس میں جو ہے نا یہ اب اس طرح کی بنگلہ دیش جیسی اب الگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو پھر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا. جیسے کہ ابھی ایک امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ایک سب سے بڑا عذاب ہے. ابھی تو ہم لوگ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ جس امینڈمنٹس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ مطلب ہم لوگوں کو کون سی سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اگر ہم یہاں پہ، ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ابھی میں بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں بہت سنبھل کے اور بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ جس کی وجہ سے میری آپ کے لیے پرابلم ہو جائے. مطلب ہم لوگ اپنی جو ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ان لوگوں نے دبا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمیں ان سب کو، اس کا حل صرف یہی ہے کہ سب کو بیٹھ مذاکرات کرنے ہوں گے. آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کل کو ان کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اور کل کو پھر ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ آپس میں 75 ایئرس کی ہماری ہسٹری ہے کہ اسی طریقے سے پھر چلتا رہے گا. اور شاید اگلے 4 سالوں میں یا اگلے 10-20 سالوں میں سچویشن جو ہے اس سے بھی زیادہ ورس ہو جائے. اور واقعی آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں شاید بلوچستان کا پتہ نہ ہو، یا شاید ہمیں کے پی کے کا پتہ نہ ہو. جی یہ تھی ایڈوکیٹ طلعت رضوان سیال. پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین دور میں وکلاء کی جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں ان کا کردار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ بغیر کسی خرچے کے، پانی کے، کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ ان کا روزگار کا سلسلہ کیسا ہوگا، یا فری آف کاسٹ جو ان کے جو وہ کام کر رہی ہیں اس کے لیے وہ قابل تحسین ہے ان کے یہ کام جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے اور ان کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں. ان کا بہت شکریہ.
اینڈ تھینکس فار واچنگ دس انٹرویو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.